الذین وہ جو قالو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ نے عہدہ الینا ہم سے اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر حتیٰ جب تک کہ یاتیانہ بقربان ایسی قربانی نہ لے کے آئے وہ ہمارے پاس تاکلہ النار جسے آگ کھائے۔ کل تو آپ فرما دیجئے قد جاءکم تمہارے پاس آئے رسول من قبلی مجھ سے پہلے رسول آئے بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ وبالذی قلتم اور اس حکم کو جو تم کہتے ہو فلم قتلتموہم تو بس کیوں قتل کر دیا تم نے ان کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ ان کذبوک تو اے محبوب اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ کی تکذیب کرتے ہیں فقط کذبا تو جھٹلائے گئے رسول من قبلی کا آپ سے پہلے آپ سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب ہوئی وہ بھی جھٹلائے گئے جاؤ جو آئے تھے بالبینات صاف واضح روشن نشانیوں کے ساتھ والزبر اور صحیفوں کے ساتھ والکتاب المنیر اور چمکتی کتاب کے ساتھ کل نفس ہر جان کو ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انما توفون اور بے شک تمہیں پورے ملیں گے اجورکم تمہارے اجر تمہارے اعمال کے بدلے یوم القیامت روز قیامت فمن زحزح تو پس جو کوئی بچایا گیا عن النار آگ سے وادخل الجنت اور وہ جنت میں داخل کیا گیا فقط فاز تو وہ مراد کو پہنچا وہ کامیاب ہو گیا وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا سوائے متاع الغرور دھوکے کے مال کے اور دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا مال ہے۔ لا تبلون ضرور بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی فی اموالکم تمہارے مال میں وانفسکم اور تمہاری جانوں میں ولا تسمعن اور ضرور تم سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو کتاب والے ہیں من قبلکم تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ومن الذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں اذًا کثیرا بہت کچھ برا وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور بچتے رہو فَإِنَّ تو بے شک ذَلِکَ یہ من عزم الامور بہت ہمت کی بات ہے بہت ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو اخذ اللہ جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق الذین عہد ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب عطا ہوئی تھی جو کتاب دیے گئے تھے لا تبیننہ تم ضرور بیان کرو گے اسے للناس لوگوں سے ولا تکتمونہ اور اسے نہ چھپانا فنبذوہ تو پس پھینک دیا انہوں نے اسے وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے واشتروا اور خرید لیے بھی اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا بہت تھوڑا دام مول فبئس تو پس برا ہے ما یشترون جو انہوں نے خریداری کی۔ لا تحسبن الذین ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اتوا جو کچھ انہوں نے کیا اس پر وہ خوش ہیں ویحبون اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف ہو بما لم یفعلوا ایسے پر جو انہوں نے نہیں کیا فلا تحسبنہم اور وہ نہ خیال کریں بمفازۃ من العذاب کہ یہ کامیابی ہے ان کی عذاب سے چھوٹ جانے میں
وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، شان نزول یہود کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ جو مدعی رسالت ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کے اس کذب محض اور افتراء خالص کا ابطال کیا گیا، کیونکہ اس شرط کا تو توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کے تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے۔ کوئی معجزہ ہو، جب نبی نے کوئی معجزہ دکھایا اس کے صدق پر دلیل قائم ہو گئی اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کا ماننا لازم ہو گیا۔ اب کسی خاص معجزے کا اصرار حجت قائم ہونے کے بعد نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي، جب تم نے یہ نشانی لانے والے انبیاء کو قتل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے محبوب، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ اس سے غم نہ کریں، کیونکہ آپ سے پہلے انبیاء بھی بہت سے معجزات کے ساتھ، توریت کے ساتھ، انجیل کے ساتھ آئے، لیکن ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کی حقیقت اس مبارک جملے نے بے حجاب کر دی۔ آدمی زندگانی پر مفتون ہوتا ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے اور اس فرصت کو بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ وقت آخر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بقا نہ تھی اور اس کے ساتھ دل لگانا حیات باقی اور اخروی زندگی کے لیے سخت نقصان ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا طالب دنیا کے لیے متاع غرور اور دھوکے کا سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ لا تبلون فی اموالکم و انفسکم، حقوق و فرائض اور نقصان اور مصائب اور امراض و خطرات و قتل و رنج غم وغیرہ سے، تاکہ مومن اور غیر مومن میں امتیاز ہو جائے۔ مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ آنے والے مصائب و شدائد پر انہیں صبر آسان ہو جائے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ اور مشرکین سے بہت بری بری اذیت ناک باتیں سنو گے، اور اگر تم ان باتوں پر صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے علماء توریت و انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دیں، اور ہرگز نہ چھپائیں، مگر انہوں نے رشوتیں لے کر ان اوصاف کو چھپایا جو توریت اور انجیل میں مذکور تھی۔ علم دین کا چھپانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اس کے آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، شان نزول یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔